السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ آج دوسرا ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں اردو انوادک اور معاون اردو انوادک یعنی کہ سہایک اردو انوادک پر، اور یہ مشہور شاعروں اور ان کے حالات زندگی اور ان کی شعری تصانیف پر مبنی ہے۔ دوستو، یہ سی ٹیٹ والے اور یو پی ٹیٹ اور ٹی جی ٹی پی جی ٹی والے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تمام شاعر وہی ہیں جو آپ کے بھی نصاب میں ہیں اور ادھر اردو انوادک کے بھی نصاب میں ہیں، یعنی کہ سلیبس میں ہیں۔ تو سید کامل علی، ایثار فاطمہ، ہارون رضا، محمد شاہد حسین، ساجد خان اور جگدیپ کمار آپ نے لکھا ہے کہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا بھی اپلوڈ کیجیے گا میرے بھائی۔ یہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے لیے بھی ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کسی کے لیے محدود کر دیا۔ اگر ہم نے بینر لگا دیا ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا، تو ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے لیے محدود نہیں ہے، یہ سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے انجلی برمن ہیں، نیاز احمد اور درخشاں انجم۔ آپ سب حضرات کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا۔ آپ اسی طرح کمنٹس لکھتے رہیں، میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ یہ تمام ویڈیو آپ کے لیے بڑی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو آئیے آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شاد عظیم آبادی اور جمیل مظہری پر ویڈیو۔ تو شاد عظیم آبادی، تو دیکھیے سب سے پہلے ہم یہ سوال ہے شاد عظیم آبادی کا، شاد کا اصل نام کیا ہے؟ تو سید علی محمد شاد کا اصل نام ہے شاد عظیم آبادی کا۔ شاد کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب دیجیے گا پٹنہ یا پورا عظیم آباد میں۔ 1846 میں پیدا ہوئے، اور اگر آ جاتا ہے تو نانہال یعنی کہ جو نانی کا گھر ہوتا ہے وہاں پیدا ہوئے۔ شاد عظیم آبادی کا پورا نام سید علی محمد تھا اور شاد تخلص رکھتے تھے۔ خان بہادر خطاب تھا۔ شاد کی پیدائش اپنے نانہال پٹنہ عظیم آباد کے محلہ پورب دروازے میں جنوری 1846 میں ہوئی۔ یہ یاد رکھیں۔ شاد کے والد کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا سید عباس مرزا، جو عظیم آباد کے رئیسوں میں شمار تھے۔ یعنی کہ شاد عظیم آبادی کے والد سید عباس مرزا، جو عظیم آباد کے اعلیٰ خاندان اور رئیس کی جمع ہے رؤسا میں شمار ہوتے تھے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور دوستو، 5 سال کی عمر میں شاد نے مکتب میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد وہ محلہ حاجی گنج چلے گئے۔ یہ خاندان بھی عظیم آباد میں معزز و ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ کس کا خاندان؟ شاد عظیم آبادی کا۔ بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہ ہے اس کا مطلب۔ 9 سال کی عمر میں شاد نے عربی پڑھنا شروع کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 9 سال کی عمر میں شاد نے عربی پڑھنا شروع کیا۔ شاد کے ابتدائی استاد کون تھے؟ یعنی کہ شروع میں جو شاد نے اپنا استاد تسلیم کیا تھا ان کا کیا نام تھا؟ تو ان کا نام تھا وزیر علی عبرتی۔ شاد جب سن شعور کو پہنچے تو شاد اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اس وقت کے استاد شاعر آپ کے کون تھے؟ تو سید شاہ الفت حسین تھے۔ یاد رکھیے گا دوستو، جب آپ کو شعور ہوا شعر کہنے کا، تو انہوں نے پھر اپنا استاد کو بدلا اور سید شاہ الفت حسین فریاد ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو شاد کے استادوں میں ایک تو وزیر علی عبرتی کا نام لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد شاہ الفت حسین فریاد سے اپنے کلام پر اصلاح لینے لگے۔ شاد کو کس کی شاگردگی پر فخر تھا؟ یعنی سب سے زیادہ کس پر تھا؟ تو سید شاہ الفت حسین فریاد پر۔ اس کے بعد ہے شاد کے علمی اور ادبی خدمات کے صلے میں برٹش گورنمنٹ نے کس خطاب سے سرفراز کیا؟ خان بہادر کا خطاب دیا 1889 میں، یا
یہ سن پوچھ لیں کہ خان بہادر کا خطاب شاد کو کس سن میں ملا تھا، تو 1889 میں۔ شاد کا انتقال کب اور کہاں ہوا، تو 8 جنوری 1927 کو اپنے آبائی وطن پٹنہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ دوستو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ شاد کے علمی کمالات اور اعلیٰ ادبی خدمات کے صلے میں برٹش گورنمنٹ نے آپ کو 1889 میں خان بہادر کے خطاب سے نوازا، اور 8 جنوری 1927 کو 81 سال کی عمر میں شاد عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ اور مادر وطن نظم کا خالق کون ہے؟ بہت مشہور نظم ہے، تو جواب دیجیے گا شاد عظیم آبادی ہیں۔ اور شاد کا شمار اردو کے ممتاز ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ بحیثیت غزل گو بھی ان کا شمار چند منتخب غزل نگاروں میں ہوتا ہے، جبکہ شاد کے میراثی غزلوں کے علاوہ ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کو ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، یہ کلیم احمد جیسے ناقد نے اردو شاعری کی حیثیت میں میر اور غالب کے ساتھ شاد کو بھی شامل کیا ہے۔ شاد کے شعری مجموعے حیات فریاد، سروش مستی، میخانہ الہام اور نغمہ الہام یہ ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ اور دوستو رباعیات شاد اور مادر وطن ان کی مشہور مثنوی ہے۔ شاد کا شمار اردو کے مشہور شاعروں میں ہوتا ہے۔ اور مختصر یہ کہ اگر شہر عظیم آباد کو شاعری کا ایک دبستان تسلیم کر لیا جائے تو اس دبستان کے سب سے بلند اور قامت شاعر شاد عظیم آبادی ہی ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے دوستو جمیل مظہری آ گئے ہیں۔ جمیل مظہری کے بارے میں ہم آپ کے لیے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو جمیل مظہری میر کاظم علی کس شاعر کا نام ہے؟ تو جواب دیجیے گا جمیل مظہری کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ جمیل مظہری کا، میر کاظم علی۔ جمیل مظہری کہاں پیدا ہوئے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ستمبر 1904 مغل پورہ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ اور جمیل مظہری ہندوستان چھوڑو تحریک میں کب شامل ہوئے؟ تو جواب دیجیے گا 1942 میں ہوئے۔ جمیل مظہری کا اصل نام میر کاظم علی تھا۔ وہ ستمبر 1904 میں محلہ مغل پورہ پٹنہ سٹی میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ سلیمانیہ پٹنہ سٹی میں حاصل کی تھی، اور 1922 میں تال تلہ ہائی اسکول کلکتے سے ہائی اسکول پاس کیا۔ کلکتے سے ہی ایم اے پاس کرنے کے بعد وہ پٹنہ میں پبلسٹی افسر مقرر ہوئے۔ 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں شامل ہو کر استعفیٰ دے دیا نوکری سے، یعنی سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا، اور گرفتار ہوئے۔ انگریزوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اور کب گرفتار ہوئے؟ 1942 میں گرفتار ہوئے۔ کس وجہ سے ہوئے؟ ہندوستان کو آزاد کرانے کی غرض سے انہوں نے انگریزوں سے جدوجہد کی۔ اور رہائی کے بعد کچھ دن بمبئی کی فلموں میں گانے لکھے۔ 1950 سے پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد ہو گئے۔ 1950 میں، یعنی کہ 1950 میں شعبہ اردو یعنی کہ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد مقرر ہو گئے، جہاں سے دسمبر 1974 میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے، اور 74 میں آپ ریٹائر ہوئے۔ کب ریٹائر ہوئے؟ 1974 میں آپ ریٹائر ہوئے۔ اور میر کاظم علی یعنی جمیل مظہری کے چھوٹے بھائی کا نام ہے رضا مظہری، اور ان کے ساتھ کلکتے میں رہنے لگے۔ پٹنہ آنا جانا لگا رہا، کیونکہ آبائی وطن تھا، اس لیے انہیں بڑی محبت تھی۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ جمیل مظہری کا انتقال کب ہوا؟ تو جواب دیجیے گا 23 جولائی 1980 بھیکم پورہ ضلع مظفر پور میں انتقال ہوا، اور اسی جگہ آپ مدفون ہوئے۔
اگر آپ ہمارا پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور سیدھے ہاتھ پر جو گھنٹی کا نشان بنا ہوا اس کو بھی آپ پش کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اب آئیے، جمیل مظہری نے پہلی نظم کس عنوان سے لکھی تھی؟ تو جواب دیجیے گا مالن کی بیٹی کے عنوان سے لکھی تھی۔ کس کی؟ مالن کی بیٹی کے نام سے لکھی تھی، یعنی کہ جمیل مظہری کی پہلی نظم مالن کی بیٹی تھی جو 1942 کے آس پاس شائع ہوئی۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے، جو 1942 کے آس پاس شائع ہوئی۔ انہوں نے شاعری کی مختلف صنفوں مثلاً غزل، نظم، مرثیہ، مثنوی، رباعی اور قطع وغیرہ پر طبع آزمائی کی ہے۔ ان کی کتابوں کے کئی ایڈیشن ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اداروں سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ 7واں سوال، جمیل مظہری کی غزلوں کا پہلا مجموعہ کب اور کس نام سے شائع ہوا؟ تو فکر جمیل کے نام سے شائع ہوا 1958 میں پٹنہ سے۔ یہ تینوں سوال آگے کہ جمیل مظہری کا پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا یا کہاں سے ہوا؟ تو پٹنہ سے ہوا، 1958 میں ہوا۔ اور پہلا شعری مجموعے کا عنوان کیا ہے؟ فکر جمیل۔ شعری مجموعے نقش جمیل، عکس جمیل اور عرفان جمیل کے نام سے شائع ہوئے جمیل مظہری کے یہ شعری مجموعے۔ ان کی مشہور مثنوی کون سی ہے؟ تو آب و سراب ہے دوستو، آب و سراب ان کی مشہور مثنوی ہے۔ دوستو کچھ اور میں جمیل مظہری کے بارے میں آپ کو بتا دوں اور آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا دوستو کہ جمیل مظہری کو 1974 میں اردو ادب کی مجموعی خدمات کے اعتراف میں غالب ایوارڈ حاصل ہوا تھا، یعنی غالب ایوارڈ ملا تھا۔ یہ سوال ہم نے چھٹا میں لکھ دیا ہے کہ اردو ادب کی مجموعی خدمات کے صلے میں کون سا ایوارڈ ملا؟ تو غالب ایوارڈ ملا 1974 میں۔ ملک کی مختلف اردو اکیڈمیوں سے بھی انعامات و اعزازات حاصل کیے۔ کس نے؟ جمیل مظہری نے۔ جمیل مظہری کی غزلوں کا پہلا مجموعہ فکر جمیل کے نام سے پہلی بار 1958 میں پٹنہ سے شائع ہوا تھا۔ ان کی شاعری اور شخصیت سے متعلق بہت ساری کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ وہ ایک اہم دانشور اور شاعر تھے۔ جمیل مظہری کی غزل گوئی میں عشقیہ جذبات کی پیشکش بہت کم ہے۔ ان کا مزاج فکری اور فلسفیانہ ہے، جسے اقبال سے قریب کہا جا سکتا ہے۔ ان کی بعض غزلیں بے حد مشہور ہیں اور ان کے انفرادی رنگ سخن کی آئینہ دار ہیں۔ ان کی غزل گوئی کے بارے میں اردو کے مشہور ناقد شمس الرحمن فاروقی کی یہ رائے قابل توجہ ہے کہ ایک معصومیت اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور تب یہ سوچتا ہے کہ یہ کارخانہ کتنا عظیم الشان ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما ہیں۔ جمیل مظہری کا ذہن اسی حیرت اور اضطراب کا آئینہ ہے، خاص طور پر ان کی غزل اسی کا آئینہ ہے۔ یہ جمیل مظہری کے بارے میں اردو کے مشہور ناقد شمس الرحمن فاروقی کے الفاظ ہیں۔ جمیل مظہری کے شعری مجموعے نقش جمیل، عکس جمیل، آثار جمیل اور عرفان جمیل وغیرہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی مشہور مثنوی آب و سراب بھی بہت مشہور ہے۔ انہوں نے نثر نگاری میں بھی کافی کمال حاصل کیا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا اردو انوادک اور معاون اردو انوادک پر ایک خصوصی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔